بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص اور شرطیہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رمضان کی 24 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ ماہ رمضان برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو قبول کیا جاتا ہے، ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، کامیابیاں لے کر آتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر کسی کے دسترخوان کو نعمتوں سے سجا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری میں رونق، افطاری میں رونق، سارا دن رحمتیں برکتیں برستی رہتی ہیں، بند کاروبار بھی چل پڑتے ہیں۔ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کتنی قدر و قیمت ہے تو اپنی دکانوں کو بند کر کے، اپنے کاروبار کو بند کر کے ہر وقت رب کی عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں، اعمال کریں اور رب کو راضی کرنے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، جہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر رب کو راضی کر سکیں۔ ماہ رمضان کے مہینے میں ہر نفل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے، وہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ ہر نیکی پر 70 نیکیوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہر کسی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ رب کی ذات فرما رہی ہے کہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرایا، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور رب کو راضی نہ کیا، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرایا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزارے، عام مہینوں کی طرح لاپرواہی میں گزارے۔ رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، جو تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، ایسے تمام افراد جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اپنی مایوسی سے، ڈپریشن سے ان کی زندگی کا جینا حرام ہو چکا ہے، تو آج 24 رمضان جمعرات کے دن رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر ہاتھ پھیلا کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی اگر کوئی بندہ ایک نماز پڑھتا اور ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب دعا قبول کرتا ہے۔ آج میں رمضان کے 24 روزے کا ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ان 2 اعمال کو رب کریم کے نام اللہ الصمد اور سورۃ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب غیب سے مدد آ جاتی ہے پھر آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، پھر ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ آج 24 رمضان جمعرات کا دن، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔
آپ اس عمل کو صبح سحری کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، نماز تراویح کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے 24 رمضان جمعرات کے دن یہ عمل لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج آپ نے اگر اس موقع کو ضائع کر دیا، آج اس موقع کو اگر آپ نے لاپرواہی کوتاہی میں گزار دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آج رب کی ذات موقع دے رہی ہے کہ مانگو رب کریم سے کیا مانگتے ہو۔ آج اگر کوئی رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر آنکھوں میں آنسو لیے اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ 24 رمضان جمعرات کے دن آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے آپ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، جو بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لے، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ 24 رمضان جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ رب کریم کے سامنے رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، یہ رب کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جس سے پڑھنے والا رب کی بے نیازی والی صفت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنی بے نیازی سے اتنا نوازتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھنے سے آپ 11 حاجات کو، 11 مقاصد کو، 11 خواہشات کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے
تو آپ کی 11 کی 11 حاجات انشاءاللہ پوری ہو کر رہیں گی، اور رب اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ رب کے کمالات ہیں، یہ رب کے معجزات ہیں۔ اللہ الصمد کو 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص رب کریم کی ایسی لاڈلی سورت ہے جو رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ جب سورۃ اخلاص پڑھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن مجید کے سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج اگر ایک نیکی پر 70 نیکیاں مل رہی ہیں، آج 1 لاکھ پر 70 لاکھ کے انعامات دیے جا رہے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں صرف 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے آپ کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی، 10 خواہشات پوری ہو جائیں گی، 10 مقاصد انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے آپ خود حساب لگا لیں کہ کتنے قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ رب کریم نے چاہا تو صرف 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے 10 کی 10 حاجات، 10 کی 10 خواہشات انشاءاللہ غیب سے پوری ہو جائیں گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج رمضان المبارک کے 24 روزے جمعرات کے دن صرف 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر آخر میں تیسرے نمبر پر آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے۔ آپ نے آخر میں ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے، کیونکہ یہ رمضان کا تیسرا عشرہ ہے۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں 24 رمضان جمعرات کے دن کا یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے۔ سینے کا ایک خاص راز آپ کے حوالے کیا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رب کو راضی کرنے کا ایک خاص راز ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو رب فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اس فانی دنیا میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا اقرار کر رہا ہے۔ جو مانگتا ہے عطا کر دو، جتنا مانگتا ہے عطا کر دو، جیسا مانگتا ہے جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں،
اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آج 24 رمضان جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لے کر آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، رب کی ذات انشاءاللہ غیب سے نوازے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ مجھے بھی اپنی نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔